بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی مختلف اقسام کے ہبہ کی، جس میں ہم نے کل بات کی سادہ ہبہ کیا ہوتا ہے اور ہبہ بشرط العوض کیا ہوتا ہے اور ہبہ بالعوض کیا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں دیگر جو کنڈیشنز فارمز ہیں، مختلف کائنڈس آف ہبہ جو ہیں محمدن لا کے اندر، مختلف موڈز جو ہیں ہبہ کے محمدن لا کے اندر۔ اس میں مشروط ہبہ ایک اہم قسم ہے۔ مشروط ہبہ جس کو گفٹ ود اے کنڈیشن کہا جاتا ہے، محمدن لا بائی ڈی ایف ملا سیکشن 164 گفٹ ود اے کنڈیشن کو ڈیل کرتا ہے جب ہبہ کسی ایسی شرط کے تابع کیا جائے جو اس کی تکمیل میں تحفیف کرے، تو ایسی شرط کالعدم ہوگی اور ہبے کا نفاذ اس طرح ہوگا گویا اس کے ساتھ کوئی شرط نہ لگائی گئی تھی۔ مثلا فرض کریں کہ زید گورنمنٹ کے پریمزری نوٹ بکر کو ہبہ کرتا ہے، اور اس میں ہبے میں ایک شرط لگا دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بکر 1 ماہ بعد اس پریمزری نوٹوں کا 1/4 زید کو واپس کر دے گا۔ اب یہ جو گفٹ ود کنڈیشن ہے، اس میں جو شرط ہے وہ کالعدم ہے، اور پریمزری نوٹ قطعی طور پر جب گفٹ کر دیے گئے، زید نے بکر کو کر دیے، تو بھائی کام ختم ہو گیا، گفٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح فرض کریں کہ زید بکر کو ایک مکان ہبہ کرتا ہے، اور اس شرط کے ساتھ ہبہ کر رہا ہے، یعنی گفٹ ود کنڈیشن دے رہا ہے کہ بھائی بکر جو ہے زید سے یہ ہبہ وصول کرنے کے بعد اس مکان کو فروخت نہیں کرے گا، یا اگر فروخت کرے گا تو صرف فلاں شخص کو ہی فروخت کرے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی شرائط جو ہیں گفٹ کے اندر وہ کالعدم ہیں، اور جب گفٹ کر دیا گیا، آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن ہو گئی، تو بھائی شرط والا معاملہ 0/0۔ محمدن لا 164 واضح کر دیتی ہے کہ when a gift is made subject to a condition which derogates from the completeness of the grant, the condition is void۔ شرط کالعدم ہے۔ The gift will take effect as if no condition were attached to it۔ یہی سمجھا جائے گا جیسے کوئی شرط رکھی نہیں گئی تھی۔ جب گفٹ مکمل ہو گیا ہے تو شرطیں ساری 0/0 ہوگی۔ اب یہ سیکشن 164 محمدن لا جو ہے، اس کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 723 ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے۔ پی ایل ڈی 1963 پشاور ہائی کورٹ پیج 199 ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے۔ پی ایل ڈی 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 745 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ 2005 سی ایل سی پیج 346 ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ اب جب ہم مشروط ہبے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہبہ کیا گیا کسی شرط کے ساتھ، تو بھائی شرط کوئی ایفیکٹ نہیں کرے گی۔ جب گفٹ مکمل ہو گیا ہے وہ پکا ہو گیا ہے، ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کوئی شرط تھی ہی نہیں۔ اس میں
اہل تشیع اور شافی جو ہیں ان کے نزدیک ہبہ جو ہے جائز ہے، البتہ اتفاقی قسم کی کوئی شرط ناجائز ہے۔ مثلا شیعہ مسلک اور شافی مسلک کے مطابق ہبہ ود کنڈیشن جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی اتفاقی قسم کی شرط رکھی گئی ہے تو وہ ناجائز ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ اگر میرے ہاں کوئی شخص کہے کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو جائیداد بھائی تمہاری ہوئی، میں گفٹ کر دوں گا تمہیں، اس طرح کی کوئی شرط جو ہے اتفاقی شرط ہے، اتفاق ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو اس طرح کی جو شرط ہے وہ اہل تشیع اور اہل شافی جو ہیں، جو اسکول آف تھاٹ ہیں، جو مسلک ہیں، ان کے نزدیک اس قسم کی شرط جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہبہ مشروط کی حد تک کالعدم ٹھہرتا ہے اور شرط کے بغیر نافذ العمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہبے کے اندر کامل یا جزوی انتقال کی ممانت جو ہے وہ کالعدم ہے، البتہ گفٹ ود ایکسچینج کے اندر جزوی ممانت کالعدم نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے میری بات کہ جب ہم گفٹ ود ایکسچینج کرتے ہیں تو اس میں ڈلیوری آف پوزیشن مینڈیٹری نہیں ہے بھائی، یہ لاجک ہے اس کے پیچھے۔ اب اگر ہم لاجک کو دیکھیں یا کوئی بھی اللاجیکل اتفاقی قسم کی کوئی بھی شرط، غیر اخلاقی قسم کی کوئی بھی شرط کالعدم ہوگی، لیکن ہبہ کالعدم نہیں ہوگا، ہبہ کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا۔ مثلا ایک ہبے کے اندر اس قسم کی شرط کے جو ڈونی ہے لازمی طور پر ڈونر کی بہن سے شادی کرے گا۔ گفٹ کس طرح کس کنڈیشن کے ساتھ دے رہا ہے کہ ڈونر کی بہن کے ساتھ ڈونی جو ہے وہ شادی کرے گا، دن یہ گفٹ ہوگا۔ کیا یہ مکمل گفٹ ہے یا کالعدم ہے؟ یہ شرط ہی کالعدم ہے، جو اگر اس نے پہلے دے دیا ہے گفٹ مکمل ہو گیا ہے، ہم ختم۔ ہبے پر عمل ہر شرط سے مبرہ ہے، کیونکہ وہ شرط جو ہے، جو شرط لگائی گئی ہے کہ ڈونر کی بہن کے ساتھ ڈونی شادی کرے گا دین یہ ہبہ ہوگا، ہبہ مکمل ہو جائے گا، وہ شرط مکمل ہونا مینڈیٹری نہیں ہے، وہ فارغ ہے، وہ کالعدم ہے، اکارڈنگ ٹو دا محمد اللہ سیکشن 164 کے تحت۔ اب یاد رکھیے گا جتنے بھی مسلک ہیں وہ سارے لاجکس کے اوپر ہیں، خواہ وہ شیعہ مسلک ہے، شافی مسلک ہے، حنفی مسلک ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہبہ ود کنڈیشن جائز ہے، لیکن جو کنڈیشن ہے، جو شرط ہے وہ ناجائز ہے، اور ہبہ بغیر شرط کے ہی مؤثر ہو جائے گا، اور تصور کیا جائے گا کہ جیسے کوئی شرط رکھی نہیں گئی تھی۔ بچپن میں کبھی سنا کرتے تھے بھائی شرط تو ویسے ہی حرام ہے، اور سیکشن 164 محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا پڑھنے کے بعد تو یہ بات واقعی سامنے بھی آ جاتی ہے۔ اس کی اگر آپ مزید کچھ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 730 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے۔ اس کے بعد 2002 ایم ایل ڈی پیج 500 اور پی ایل ڈی 1995 پشاور ہائی کورٹ پیج 164 جو ہے وہ گفٹ ود اے کنڈیشن کے اوپر بڑی
مکمل روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ 1995 CLC پیج 130 اور PLD 1991 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 466 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے، اور 2005 CLC پیج 346 جو ہے وہ ہمیں گفٹ ود کنڈیشن جو ہے اس کی ہمیں وضاحت دے دیتی ہے کہ بھائی ہبہ بالشرط جو ہے وہ جائز ہے، لیکن شرط حرام ہے۔ ہبہ جائز ہے، ہبہ جو ہے وہ لیگل ویلیو اس کی ہے، مکمل ہو گیا، لیکن جو شرط رکھی گئی ہے وہ کالعدم ہے۔ وہ تصور کیا جائے گا جیسے وہ شرط تھی نہیں۔ کیسی کمال قسم کی ایک قسم آ گئی ہبہ ود کنڈیشن۔ اس کے بعد گفٹ تھرو ٹرسٹ، یعنی ٹرسٹ کے ذریعے جو ہبہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم محمدن لا بائی DF ملا سیکشن 151 اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ اے گفٹ may be made through the medium of a trust. The same conditions are necessary for the validity of a gift as those for a gift to the donee direct, with the difference that the gift should be accepted by the trustees and possession also should be delivered to the trustees. یعنی کوئی بھی ہبہ ٹرسٹ کے وساطت سے کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی ہبہ ٹرسٹ کی وساطت سے کیا جائے گا اس کے جواز کے لیے انہی شرائط کا جواز ہونا لازمی ہے جو کہ کسی بھی ڈونی کو ڈائریکٹ ہبہ کرنے کے لیے آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن جیسے ضروری ہے، سیم ایز اٹ از۔ اب ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہوگا کہ جو گفٹ ہے وہ ٹرسٹیز کو قبول کرنا ہوگا اور قبضہ بھی ٹرسٹیز کو دیا جائے گا، دین وہ تھرو ٹرسٹ ہوگا۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ گفٹ تھرو ٹرسٹ جو ہے وہ کچھ لمٹس ہیں، کچھ لمٹائز کر دیتا ہے، کچھ لمیٹیشنز دے دیتا ہے۔ یعنی ہبہ بذریعہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایسے کسی بھی فرد کو نہیں کیا جا سکتا، ایسے کسی فرد کے مفاد میں نہیں کیا جا سکتا جو کہ ہبہ کے لیے نااہل ہے۔ مثلاً ایسی اولاد جو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے اس کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہبہ جو ہے ان کو بذریعہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکے گا، ایسی اولاد کو جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ سمپل جو گفٹ ہے وہ تو آپ کر سکیں گے۔ اس کے بعد نابالغ کو اگر ہم ہبہ دیکھیں، یہاں سے کویسچن مارک بنتا ہے، گرے ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی نابالغ اولاد کے نام ہبہ کر کے ٹرسٹی مقرر کر دیتا ہے۔ قبضہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہی حاصل کرے گا، اور اس کا قبضہ حاصل کرنا ٹرسٹی کے لیے اس ہبے کی تکمیل تصور کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ ٹرسٹی ہے، وہ ذاتی طور پر اس پراپرٹی کا بینیفیشری نہیں ہے، بینیفیشری وہ نابالغ بچہ ہی ہے، کیونکہ جب بھی گفٹ تھرو ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ٹرسٹیز جو ہوتے ہیں وہ صرف اس ہبے کی عمل درآمد کی حد تک اس گفٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں، ادروائز نہیں شامل ہوتے۔ اور جہاں تک ٹرسٹ کے ذریعے گفٹ کی شرائط اگر ہم نے دیکھنی ہے تو بھائی وہ آپ کو پتہ ہے کہ آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ایک عام ہبے میں ہوتی ہیں وہی ہیں۔
فرق صرف ایک ہوتا ہے، کہاں پہ؟ کہ ہبہ تھرو ٹرسٹ جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ چونکہ ڈونی ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، وہ قبضہ کی جو ڈلیوری ہے وہ ٹرسٹیز کو کر دی جاتی ہے، اور ٹرسٹیز مقرر کر دیے جاتے ہیں اس ٹرسٹ کے طور پہ کسی بندے، کسی نابالغ بچے کی پراپرٹی کے عمل درآمد، گفٹ کی عمل درآمد ہونے تک کے لیے۔ اس کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 220 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہبے کی ایک مزید بڑی عام سی قسم ہے جس کو ہبہ عاریت کہا جاتا ہے۔ ہبہ عاریت کی صورت میں صرف جو چیز گفٹ کی جا رہی ہے وہ ڈونی کو وصول کرنے، استعمال کرنے اور اس چیز سے بینیفٹ حاصل کرنے کی سہولت ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہبہ عاریتن دیا جا رہا ہے، ادھار دیا جا رہا ہے کہ لے بھائی یہ چیز تجھے میں نے ہبہ عاریت دے رہا ہوں، عاریتن دے رہا ہوں، ادھار دے رہا ہوں کہ اس چیز کو تم لو، استعمال کرو، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ جب چاہے ہبہ عاریت جو ہے، جو عاریتن دیا جانے والا ہبہ ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت منسوخ کیا جا سکتا ہے، ادھار واپس بھی تو لے لیا جاتا ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن 2005 سی ایم آر پیج 710 میں کی گئی ہے، اور پی ایل ڈی 1958 لاہور ہائی کورٹ پیج 198 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہبے کی مختلف فارمز کے اوپر اگر ہم گپ شپ، میرے دوست محمد احمد قیوم صاحب کہتے ہیں کہ گپ شپ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، ڈسکشن کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، میرے منٹور ہیں اور بڑے بندے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کو مزید ترقی دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گپ شپ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، تو بھائی اب ڈسکشن کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو چونکہ ہم گفٹ کی مختلف جو کائنڈس ہیں، مختلف جو فارمز ہیں، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ایک بڑی اہم اور عام ایک گفٹ کی صورت ہمیں نظر آتی ہے جس کو گفٹ رقیبی کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص دوسرے شخص سے کہے کہ اگر میں تجھ سے پہلے مر گیا تو فلاں چیز تیرے لیے ہے، اور اگر تو نے مجھ سے پہلے تو مرتا ہے تو یہ چیز جو تمہاری ہے وہ میری ہے۔ اگر میں مرا تو میری چیز تیری، اور اگر تو پہلے مر گیا تو بھائی تیری چیز میری ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے ہبہ رقیبی۔ اب جب ہبہ رقیبی کیا جاتا ہے تو ڈونر اور ڈونی ابھی تو طے پانا ہے کہ مرنا کس نے ہے، کیونکہ اگر میں مر جاؤں تو بھائی میری چیز آپ کی، وہ ہبہ ہو گئی، اور اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی فلاں چیز جو ہے وہ میری ہو جائے گی۔ اب ہبہ رقیبی میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں کون پہلا مرتا ہے، کون پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے کی موت کا انتظار ہوتا ہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک ہبہ رقیبی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی طور پر یہ ہبہ رقیبی جو ہے یہ بالکل کالعدم ہونا چاہیے،
اور اس محمدن لا میں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہبہ رکیبی کو جائز تصور کرتے ہیں، اور ہمارے ہم معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات سامنے بھی آتے ہیں. اگر ہم ہبہ رکیبی کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1968 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 54 میں اس کی انٹرپریٹیشن بڑے اچھے انداز سے کی گئی تھی، اور اس سے پہلے پی ایل ڈی 1960 لاہور ہائی کورٹ پیج 130 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ہبے کی ایک اور قسم ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہم ہبہ موقوف کہتے ہیں. موقوف کا مطلب ہوتا ہے معلق. اب بات جو ہے موقوف ہو جانا یعنی ٹھہر جانا، معلق ہو جانا. اب دیکھیں ہبہ تو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی، بہت سے سوٹس فائل کرتے ہیں ہبے کے، اور جناب ہبے میں لوگوں پارٹیوں دوسرے کے ساتھ پڑتے بھی دیکھتے ہیں. تیسری نسل کے بعد جا کے ہبہ کالعدم منسوخی میں آیا ہوتا ہے اور جناب کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. اب ہبے کی مختلف جو فارمز ہیں، مختلف جو کائنڈس ہیں، وہ میرے جیسے نالائق بندوں کو بھی پتہ نہیں تھا. لیکن چونکہ اب ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، گپ شپ نہیں کہہ رہا، گپ شپ پہ ہی اب میں نے گوزب کا لفظ نکال دیا ہے اپنے ایک دوست کی ریکمنڈیشن پہ. ہاں، بات ہوتی ہے ہبہ موقوف کی. گفٹ موقوف جو ہے اس کو ہبہ معلق بے زمانہ مستقبل کہتے ہیں. یعنی ایسا ہبہ جو زمانہ مستقبل کے اندر معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، نہ اوپر نہ نیچے. مستقبل کا تو بھائی پتہ ہی نہیں کسی کو. خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ سے اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں اور مجھ میں بادشاہ وقت ہوں، آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا صرف ایک لمحے کا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ماضی تیرا بھی گزر گیا، میرا بھی گزر گیا. مستقبل نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، اور پریزنٹ میں تو بادشاہ اور میں جناب ایک درویش ہوں. اب بات وہیں پہ موقوف پہ آ گئی نا، کہ ایک ایسا ہبہ جو کہ لٹک جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے بے زبانہ مستقبل کے ساتھ. یعنی ہبہ موقوف ایک ایسا ہبہ جس کا نفاذ آئندہ وقت کے لیے ملتوی، موقوف کر دیا گیا ہو، یعنی آنے والے وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہو. یعنی ایسا ہبہ جو کسی دوسرے کے امر کے وقوع ہونے پر موقوف ہو جائے یا اس شے سے متعلق ہو جائے جو عالم وجود میں آنے والی ہے. ایسا فیوچر کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور کوئی بھی فیوچر کے کسی ایونٹ کے ساتھ جوڑ کے اگر آپ کوئی ہبہ موقوف کر دیتے ہیں تو وہ ہبہ محمدن لا کے مطابق، یعنی موسٹلی سکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہبہ کالعدم ہوگا. کیونکہ ہبے کے اندر ڈونی کو آپ نے ڈیلیوری آف پوزیشن کرنی ہے، آپ مستقبل کے کسی وقوع کے ساتھ ہبہ اٹیچ کر رہے ہیں اور اس کو موقوف کر رہے ہیں، اس کو معلق کر رہے ہیں. ارے بھیا، جس آفر ایکسپٹنس کے بعد اگر فیوچر کے ساتھ اٹیچ کر کے موقوف کر دیا گیا ہبہ ہے اور اس کی ڈیلیوری آف پوزیشن نہیں دی جا رہی ہے، تو بھائی محمد اللہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ ایسا ہبہ جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کالعدم ہے. اس کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں ہبہ موقوف کی تو 2006 YLR پیج 53
واضح کر دیتا ہے کہ ہبہ موقوف جو ہے وہ ہبہ معلق بے زبانہ مستقبل کے زمانے کے ساتھ اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، اس کو موقوف کر دیا جاتا ہے، اس کی محمد اللہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کالعدم ہبہ ہے۔ اس کے بعد ہبے کی مختلف فارمز کے ساتھ ساتھ ایک اور فارم سامنے آتی ہے جس کو ہم ہبہ فار ایور کہتے ہیں، تا حیات۔ یعنی کسی چیز کو ایک ڈونر ڈونی کی زندگی تک کے لیے ہبہ کرتا ہے، جب تک تو زندہ رہے گا اس وقت تک کے لیے یہ ہبہ ہے۔ جب تک تیرا سانس چلتا ہے، تو زندہ ہے، ڈونر ڈونی کو کہتا ہے کہ یہ چیز میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، لیکن تا حیات ہے، یہ جب تک تو زندہ ہے اس وقت تک کے لیے یہ ہے۔ اور ہبہ عمری اس کو کہا جاتا ہے، عمر تک کے لیے ہبہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اور ہبہ عمری جو ہے محمد اللہ میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جائز ہبہ ہے۔ اور کوئی بھی ڈونر جب کسی ڈونی کو عمری ہبہ یعنی تا حیات ہبہ کرتا ہے کوئی چیز، تو وہ شے ڈونی کو جب دے دی جاتی ہے ہبہ کی جانے والی چیز، تو وہ اس کی زندگی تک اس کے بعد اس کی ہوگی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی قرار پائے گی، اور تا حیات کی شرط باطل قرار پائے گی۔ یعنی جو چیز گفٹ کی جا رہی ہے وہ ڈونر کی ملکیت تصور ہوگی، ڈونی کی یعنی جب تک ڈونی زندہ ہے وہ ڈونی کی ملکیت ہے، اور ڈونی اس کو واپس نہیں کرے گا، اپنے پاس رکھے گا، اور جب وہ مرے گا فار لائف اس کے لیے وہ گفٹ ہوگی، اور فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء کے اندر وہ چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہبہ عمری ہے اس کو جائز، اور اگر کوئی ہبہ بشرط کیا جاتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ جہاں تک لیگل ویلیو ہے ہبہ تا حیات کی، تو جس شخص کے حق میں ہبہ عمری کیا جاتا ہے وہ اس شے کا قطعی وارث قرار پاتا ہے کہ یہ پوری تا عمر تیرا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد یہ تیرے ورثاء کا ہے۔ یہ ہے ہبہ عمری۔ اب ہبہ عمری کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ پیج 730 اور 2015 YLR پیج 1500 میں اس بات کی ہمیں انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم قسم ہے ہبے کی جس کو ہبہ تفصیلی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہبہ تفصیلی یہ ہے کہ ڈونر ایک یا ایک سے زائد ڈونیز کے حق میں اپنی جائیداد اس طرح سے ہبہ کرتا ہے کہ ایک ڈونی کے مقابلے میں دوسرے ورثاء کو یا تو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے، یا ایک کو دوسرے کے اوپر اتنی فضیلت دے دی جاتی ہے کہ اس ایک ڈونی اور دوسرے ورثاء کے مابین وہ جو گفٹ کی چیز ہے اس کی بنیاد پر منصفانہ تناسب برقرار نہیں رہ رہا، یعنی دوسرے سارے محروم اور ایک کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے، تفصیل زیادہ ایک کی طرف جا رہی ہے، باقی کوئی محروم ہو رہا ہے، کچھ کسی کو تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے۔ اب حمد اللہ کے اندر ہبہ تفصیلی جو ہے دوسروں کو محروم کرنے کے لیے جو ہبہ ہے، جو دوسروں کو کم دینے کے لیے ہبہ کیا جاتا ہے، محمد اللہ میں ایسے ہبے کی بنیاد چونکہ انصاف پر نہیں ہے تو ایسا ہبہ قابل ابطال ہے،
रिवोक हो सकता है, और इस सिलसिले में ऐसा हिबा अदालत से रिवोक करवाया जा सकता है। और पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब में तो ये बीमारी है हम लोगों को कि औरतों को महरूम करने के लिए जायदादों में से हम हिबा तफसीली किसी एक बेटे के नाम करवा देते हैं, किसी भाई के नाम, किसी भांजे भतीजे के नाम। और अब तो पाकिस्तान पीनल कोड में भी 498A PPC जो है उसमें सजाएं रखी गई हैं, कुछ हालात बेहतर हुए हैं। इस्लाम भी कहता है कि हिबा तफसीली जो दूसरों को कम देने के लिए या दूसरों को जायदादों से महरूम करने के लिए किया जाता है, ऐसा हिबा इस्लाम के अंदर मोहम्मद अल्लाह में उसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसा हिबा रिवोकेबल है, कभी भी रिवोक करवाया जा सकता है और अदालत से जाके आप अपना राइट ले सकते हैं। और सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो है आपको मुतलका सिविल कोर्ट में फाइल करना चाहिए। इसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो PLD 1957 पेशावर हाई कोर्ट पेज 85 और 1996 CLC पेज 857 के अंदर हमें बड़ी अच्छे अंदाज से इसकी इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। तो दोस्तों, अब हम हिबा की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं, मुख्तलिफ जो किस्में हैं, उनके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन की है। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अभी तक अनडिवाइडेड है, यानी उसको अभी डिवाइड नहीं किया गया, मुश्तरका प्रॉपर्टी है, उस मुश्तरका प्रॉपर्टी में से जो हिबा करना है वो किस तरह करना है और क्या कानून उसके ऊपर कदकन लगाता है, मोहम्मद अल्लाह क्या कहता है, पाकिस्तान की आला अदलिया क्या कहती है, और हिबा मशा उसको कहा जाता है मोहम्मद अल्लाह में, और सेक्शन 158 मोहम्मद अल्लाह IDF मुल्ला जो है उसकी इंटरप्रिटेशन देता है। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, गपशप नहीं लगाएंगे जनाब। गपशप का लफ्ज़ वैसे ही किसी दोस्त ने कह दिया कि अब नहीं कहना, तो अब डिस्कशन ही होगी जनाब इस पे। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।